امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بعض مورخین نے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھے جنہیں آج دنیا ابراہیم ابن ادہم کے نام سے یاد کرتی، لیکن اپنے دور کے اندر ہدایت پانے سے پہلے بہت بڑے ظالم، جابر، بے دین اور ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا، شراب و کباب کے اندر ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ابراہیم ابن ادہم کا ایک باغ تھا جس میں دوپہر کے آرام کے لیے، کیلولے کے لیے وہ جایا کرتا تھا اور سوتا تھا، اور اس نے وہاں پر عملہ رکھا ہوا تھا، اور ایک باندی تھی جو ابراہیم ابن ادہم کے گھر اور اس کے بچھونے کا اہتمام کرتی تھی، اس کا بستر صاف کرتی تھی، اور وہ دوپہر کے وقت وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے کیلولہ کرتا۔ ایک مرتبہ ابراہیم ابن ادہم کی باندی وہاں پر گئی اور اس نے اس مکان کی صفائی کی، بستر کو صاف کیا، جھاڑا۔ گرمی کا موسم تھا، دن بھر کام کرتے ہوئے اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ کے بستر پہ بیٹھ کے آرام کرتی۔ جب اس نرم بستر پر آرام کے لیے بیٹھی تو نیند نے اس کو آ پکڑا اور وہ سو گئی۔ حسب معمول ابراہیم ابن ادہم دوپہر کا آرام کرنے کے لیے، کیلولہ کے لیے جب وہاں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی کنیز اور باندی ان کے شاہی بستر پر بے خود سو رہی، تو اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو اس نے باندی کو اٹھائے بغیر اس نے کوڑے مارنے شروع، ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن ابراہیم ابن ادہم اسے مسلسل مارتے رہے۔ تو پہلے تو وہ روئی اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ بادشاہ کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے کہا تیرے رونے کی وجہ تو مجھے سمجھ آئی ہے، لیکن مجھے تیرے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہنس کیوں رہی ہے؟ تجھے درے لگ رہے۔ اس نے کہا بادشاہ رو تو اس لیے رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ مجھے مار رہے، اور ہنس اس لیے رہی کہ زندگی میں غلطی میں چند گھڑیوں کے لیے میں اس بستر پر سو گئی، تو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ ہنسی مجھے اس بات پر آتی ہے ابراہیم ابن ادہم کہ تو روزانہ آ کر یہاں سوتا ہے، تجھے خدا کی سزا دے، ایک وقت تو بھی درے کھائے۔ اگر اس آرام دہ بستر پہ سونے والے کی، غلطی سے سونے والے کی سزا یہ درے ہیں، تو قصدن اور عمدن جو روزانہ سوتا ہے اس کی کیا سزا؟ ابراہیم ابن ادہم پریشان، آخرت کا، اور خدا کی شان جب اللہ کسی کو ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نا، ہم اپنے بندوں کو جب مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی دن ابراہیم ابن ادہم کے ساتھ دو واقعات اور بھی پیش آئے، اور یہ سارے واقعات آخرت کی فکر پہ دلالت کرنے والے۔ رات کے وقت ابراہیم ابن ادہم سو رہے تھے، انہیں اپنے شاہی محل کی چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز، تو ابراہیم ابن ادہم غصے میں آگ بگولا ہو، میرے محل کی چھت پہ رات کے وقت کون چل رہا ہے؟ باہر نکلے اور پوچھا کون ہے؟ بادشاہ کے محل کی چھت پہ رات کے اندر چل رہا ہے۔ کسی نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو تلاش کر۔ اس نے کہا عجیب پاگل آدمی، اونٹوں کا شاہی محل کی چھت پہ کیا کام؟ اونٹوں کو ڈھونڈنا ہے تو ویرانوں میں جاؤ، ریگستانوں میں جاؤ، صحراؤں میں جاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا تعجب تو تجھ پر ہے کہ شاہی محل پر مخبل کے بستروں میں سویا ہوا ہے، اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو نکل جا یہاں سے، شاہی محل کو چھوڑ دے، ویرانوں میں چلا جا۔ تو دل پہ عجیب چوٹ لگی۔ دن کو اپنے تخت پر بیٹھے تھے تو ایک آدمی شاہی دربار کے آداب کو رونتا ہوا سیدھا آ کر ابراہیم ابن ادہم کے پاس بیٹھ،
ابراہیم ابن آدم نے کہا تم کون ہو، کیوں میرے ساتھ تخت پر بیٹھے ہو؟ کہا میں تخت پر نہیں بیٹھا، میں تو مسافر ہوں اور میں تو مسافر خانے میں آ کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا رات کو ایک پاگل مجھے ملا تھا جو میرے چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا، دوسرا پاگل اب تو مجھے ملا ہے، بادشاہ کے شاہی محل کو مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ شاہی محل نہیں ہے، مسافر خانہ۔ اس نے کہا بھائی شاہی محل ہے، ان لوگوں سے پوچھ، میرے درباریوں سے پوچھ، یہ مسافر خانہ نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے۔ اس اجنبی نے کہا مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مسافر خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں مسافر آتے ہیں، کوئی ایک دن قیام کرتا ہے، کوئی 2 دن قیام کرتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ تو اس اجنبی نے کہا بادشاہ یہاں پہلے کون تھا؟ کہنے لگا میرا باپ۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا۔ تو کہا مان لینا یہ شاہی محل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ تیرا دادا مسافر بن کے یہاں پر آیا، پھر تیرا باپ مسافر بن کے آیا، آج تو مسافر بن کے یہاں بیٹھا ہے، کل تیرا بیٹا ہوگا، پرسوں تیرا پوتا ہوگا، تسلیم کر لے یہ شاہی محل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ یکے بادی گرے ابراہیم ابن ادم کو یہ چوٹیں لگی، اور باندی نے جو کہا نا کہ اگر چند لمحے بلا ارادہ سونے کی سزا اتنے درے ہیں تو مجھے ہنسی آ رہی ہے ابراہیم، تیرا کیا انجام ہوگا، ان عیاشیوں کی تجھے کتنی سزا ملے گی۔ دوستو ابراہیم ابن ادم بادشاہی کو چھوڑ کر چلے، رات کی تاریکی میں سلطنت حکومت کو ٹھکرا دیا اور ویرانوں میں نکل گئے۔ اس کے شہزادے بیٹے اور اس کے وزراء اور مشراء ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی دنوں کے بعد ایک دریا کے کنارے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اپنے کپڑے سوئی کے ساتھ سی رہے تھے۔ شہزادے گئے کہ ابا جان آپ نے بادشاہت کو چھوڑ کر یہ فقیری اپنا لی؟ کہنے لگا نہیں میں تو پہلے فقیر تھا اب بادشاہ بن۔ یہ کیسی بادشاہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے وقت کے بادشاہ ہو اور اپنے ہاتھ سے کپڑے سی رہے ہو۔ انہوں نے وہی سوئی دریا میں پھینک دی اور آواز لگائی دریا میری سوئی واپس کر۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہزاروں مچھلیاں اپنی منہ میں ایک ایک سوئی لے کر کنارے پر آ گئی۔ ابراہیم نے کہا تم انسان ہو کر میری بات نہیں مانتے تھے، اب دیکھو مجھے بادشاہی ملی ہے، پانی کی مچھلیاں بھی میرا حکم مانتی۔ بہرحال دوستو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غافل سے غافل انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے تو اس کی دنیا کی غفلتیں ہٹ جاتی اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی غفلتوں سے نکالنے کے لیے، آخرت کے لیے فکر مند کرنے کے لیے قرآن میں بار بار آخرت کے تذکرے